السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ کل ایک انٹرویو کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ یہ غیر معمولی ارتعاش ہے۔ کچھ لوگ اس کو اسٹام ان دا ٹی کپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو سیاسی تبصرہ نگار ہے، جو سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور جو جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اوور دا ڈیکرز، دہائیوں سے وہ جو سیاست کر رہے ہیں، کہ مولانا صاحب نے اگر یہ پتھر مارا ہے یا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پھینکا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور لائے عمل ہوگا، اسٹریٹجی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کوئی بھی کام، کوئی بیان، کوئی انٹرویو بغیر کسی مقصد کے نہیں دیتے۔ اب مولانا صاحب کے اس انٹرویو کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے آنورڈ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک ظاہر ہے ان کی ایکسٹرا ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہ جو امپریشن مولانا صاحب نے اپنے اس انٹرویو کے ذریعے بنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی اس وقت، اس کے پیچھے سابقہ ملٹری قیادت تھی۔ سابقہ ملٹری قیادت نے بلایا، سارا بریف کیا، لائے عمل دیا کہ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے، کیسے آپ نے جو ہے اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سارے معاملے کو آگے چلانا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک بڑی خبر ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ 2 دن پہلے جب یہ سارا معاملہ سامنے آنا شروع ہو گیا تو میں جب اس انٹرویو کے بعد میرے کامنٹس مانگے گئے تو میرا امیڈیٹ ریئیکشن اس کے اوپر یہ تھا کہ جس دن سے الیکشن ہوا ہے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی سابقہ اتحادی جماعتیں اب جو ملک کے اندر بھی وہ اتحاد بنانے جا رہی ہیں، وہ جو فریم نظر آ رہا تھا تصویر کا، اس کے اندر ایک ہی سب سے بڑی مسنگ تھی، وہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ظاہر ناظرین، آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے روح رواں، پی ڈی ایم کے صدر تھے، اور جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کو چلایا بنایا جو بھی وہ اس کا جو کریڈٹ لیتے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر ان کی موجودگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ حکومت بننے جا رہی ہے، اب یہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد، اس وقت سے آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو کوئی لفٹ نہیں مل رہی۔ سیٹیں بھی ان کو 4-5 ملی، اب ایز آف ٹوڈے میرے خیال میں ان کے 5 کا فگر چل رہا ہے یا 6 کا، کوئی ایک آدھ جو نتائج تبدیل بھی ہوئے، لیکن یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے اسی سارے جو ہے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو دعوت دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، سابقہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، پی ڈی ایم حکومت کے اندر کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی پالیسی میکنگ کی سطح کے اوپر جو بیانات آتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ویکینڈ آخری پروگرام ہے تو ہم کنڈی صاحب کو دعوت دیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے عام سوال جو میں کسی سے بھی ملتا ہوں، کسی سیاستدان سے، ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ امیڈیٹ ریئیکشن جب یہ مولانا صاحب نے یہ بیان دیا، وہ بیان آپ کو سنا دیں یا ضرورت نہیں ہے؟ مجھے لفظ یاد۔ اچھا ناظرین، یہ آج دیکھ لیں کہ آج تمام جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں ان کی ہیڈ لائن یہ بنی ہوئی ہے۔ پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھا دیں، یہ جنگ سے لے کے اس کے بعد ایکسپریس نیوز ہے، اس کے بعد دا نیوز ہے، اس کے بعد دنیا اخبار ہے، اس کے بعد جناب اعلیٰ ایکسپریس ٹریبیون ہے، فضلز ڈیمننگ کنفیشن وپس اپ اسٹرام، یہ بڑی زبردست سب سے زیادہ اچھی ہیڈ لائن ناظرین یہ جو ابھی ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، یہ مجھے پسند آئی۔ اور اس کے بعد تمام اخبارات کے اندر یہ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تو کنڈی صاحب، آپ کا سب سے جو امیڈیٹ پہلا ریئیکشن اس بیان کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا جی سارے بیٹھے سی، سارے آئے، انہوں نے کہا جی انج کرنا تھے، وہ اینکر نے کہا جی اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے آیا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ نے میرے سے اصل خبر نکال ہی لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کسی کہنے پہ انہوں نے ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی اور این پی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے کو بہت کچھ یاد ہوگا، جب ہم کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کر رہے تھے، اس میں ہمارا یہی تھا کہ یا حکومت استعفیٰ دے، الیکشن کرائے، یا عدم اعتماد کا سامنا کرے، اور جب ہم اسلام آباد پہنچے ہم نے اعتماد کی تحریک جمع کرائی۔ آپ نے یہ بات ہوگی، بیچ میں ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی اور کچھ ذرائع سے چل رہی تھی، کچھ مجھے بھی یاد نہیں ہے، کچھ اینکرز نے کہا کہ جب عدم اعتماد کی چیز تھی اور باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کی وہ خبریں بالکل، اور اس پہ سٹینڈ کس نے لیا تھا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ تو یہ جگہ تو یہ تو مولانا صاحب کا جھوٹ تو میں نہیں کہوں، غلط بیانی جو انہوں نے کی وہ تو یہاں پر ہی ثابت ہو گئی کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی تھی، ہمیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے
زرداری صاحب کو اپروچ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں اپنے دوست کے ذریعے، اور انہوں نے کہا تو میں نے زبان دے دی، میں ابھی ہاں یہ خبر بھی آئی تھی، یہ اس وقت کی خبر تھی. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب مجھے بتائیں فیض تو کور کمانڈر پشاور تھے، کیا صوبوں کے کور کمانڈر بھی عدم اعتماد کی تحریک کے حصہ ہوتے ہیں؟ تو اب یہ چیزیں جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ بینیفیشری عدم اعتماد کے بعد کون تھے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. کتنے مینیج تھے؟ 4 وزارتیں، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، مذہبی امور، سیفرون، ڈپٹی اسپیکرشپ، گورنر کے پی، اس کے ساتھ اس کی کابینہ کی 80% ممبران اس کی کابینہ کے تھے. اور جو انہوں نے گول کھلائے اس کا رزلٹ ان کو الیکشن مل گیا. اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ ان کی وزارتوں کے حوالے سے نہیں، وہ جو ڈی خان سے انہوں نے سفر شروع کیا نا، میں نے آج کہا تھا، اور پھر وہ اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر وہ ترکی اور بینکاک پہنچے، ہر کسی کو پتا تھا. چلے اس کے اوپر اب مزید بھی بات کرتے ہیں. جو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، حسن تو یہاں میں موجود ہے، وہ بھی سوال کرے گا. آپ پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا آپ نے، ظاہر بات ہے ہمارا جو فورم ہے جب آپ اس کے اوپر ویٹو کر دیتے ہیں پھر وی آر آل ٹائٹل. جی چوئی صاحب. تو اب یہ کنڈی صاحب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن کے بعد کیا سمجھتی ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے یا انارکی اور انتشار اور محاذرائی کو دعوت دی جا رہی ہے؟ چودھری صاحب دونوں طرف کھڑا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا، بڑا ہمارا مشکل فیصلہ تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، جمہوریت کی طرف جانا ہے یا ہم نے انارکی پھیلانی ہے. انارکی مینس کہ ہم نے اس ملک میں دوبارہ الیکشن کرانے ہیں. کیونکہ اگر آج ہم پی ایم ایل این کو ووٹ نہ کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں تو یہ ملک جو ہے دوبارہ الیکشن کی طرف جائے گا. آپ اکنامیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کی، جو دہشت گردی جو ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے فی الفور ایک اور الیکشن کا؟ تو ہمیں بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. پھر اس پہ کل پرسوں نے کوئی یو ٹرن لیا، لیکن اس کے بعد ہمیں ایک فیصلہ تھا کیونکہ ہم سے پی ایم ایل این والے ووٹ مانگنے تھے، ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا سی سی کی میٹنگ کے بعد، بہت مشکل فیصلہ تھا. ہمارے میجورٹی دوست جو ہے سی سی میں وہ اس سے ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ پچھلے 16 مہینے کا تجربہ ہمارا اتنا کوئی خاص نہیں تھا. تو پھر ہم نے کہا چلو ہم ان کو ووٹ کریں گے جمہوری پروسیس کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے. تو لہٰذا جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ہم ان کو سپورٹ کریں گے ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی، چاہے وہ اچھے اگر وہ بل آئیں گے جو لیجسلیشن ہوگی اس سے بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جہاں پر ہمیں تنقید کرنی پڑے گی ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا اس ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، تو آپ نے کہا جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا جی کہ شاید وہ ان کی بات درست نہیں ہے. تو ابھی بھی یعنی اٹ مینس کہ آپ نے احترام آج بھی ان کا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، گو کہ ان کا بھی سیاسی رویہ آپ کے مخالف ہے. پہلے بھی تمام کارنر سے تمام سائڈیں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتی تھیں، ایون کہ میڈیا کے لوگ بھی مولانا صاحب کو بڑی عزت کرتے تھے. لیکن ایک جو سیاسی جماعت اور اس کے کارکنان نے ہمیشہ ان کی تصدیق کی، ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، ان کو برے الفاظ سے جو ہے وہ پکارا. اور اس سب کے باوجود آج وہ جو ہے وہ ان کا وفد خود چل کر مولانا صاحب کے پاس چلا گیا، جبکہ مولانا صاحب نے بڑا اپنی بازو بھی کھولی، دروازے بھی کھولے، ان کو ملایا بھی اور ویلکم بھی کیا، بڑے پن کا مظاہرہ، رفاداری کا ثبوت دیا. کیا ایسی امید نظر آ رہی ہے کہ کل کوئی پی ٹی آئی کا وقت بھی چل کر اسی طرح آپ کے پاس آ جائے اور آپ بھی دروازے کھول دیں؟ ایسی چیز آپ کو مستقبل میں ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ایک زیادتی بہت بڑی اس وقت یہ بھی ہو رہی ہے کہ پیمرا نے بہت زیادہ پابندی آپ پہ لگائی، اور آپ عمران خان صاحب کے وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس کو مولانا کہنا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، جی جرم ہے، گناہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے اور یہ ہے اور وہ ہے. ویسے سارے سیاست بات تو پوری کرنے تھے نا، بات تو سوال کا جواب مجھے احساس ہے، مجھے آپ کا احساس ہے، جذبات کا احساس ہے، ہونا بھی چاہیے سیاست کے اندر. سیاست میں آپ کے جو لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان سے سوال کیا گیا حال ہی کے اندر کہ جی آپ نے کیمپینز کے دوران ایسا کہا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس آل اوور دا ورلڈ، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، کہ ہر جگہ کے اوپر سیاستدان کیمپینز کے دوران کرتے ہیں، ود ان پارٹی بھی کرتے ہیں، تو دس از ناٹ اے بگر ایشو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آج بھی مولانا صاحب جتنے بھی میرے اپوننٹ ہے میں ڈائریکٹ ان سے مقابلہ کرتا ہوں، میں ان کے احترام سے اس کا نام ہوگا. میں اس کے خلاف بلو دی بیلٹ بات نہیں کروں گا، میں ان کے خلاف ڈیزل فضلو ایکس وائی زیڈ یہ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، جو وہ کہتے تھے اوپر سے نیچے تک، ٹھیک ہے، اور جو باتیں کرتے تھے آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، آج میں پیمرا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا کلپس کی اجازت دے دیں، تصویر نہیں دکھانا چاہتے، آواز تو دکھا دیں وہ کیا کہتے تھے، اور ساتھ میں مقابلے میں ان کو بھی دکھا دیں کہ وہ کیا کہتے تھے.
ہم کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہم نے کی ہے پی ایم ایل این کے خلاف ہم نے کمپین چلائی ہے, ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ تھے, لیکن کبھی ہم نے بلو دی بیلٹ بات نہیں کیا ہے, کسی کا نام ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں 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 جو تھے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کل کس طریقے سے انہوں نے آپس میں آنکھیں ملائی ہوں گی, کوئی مطلب. اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا, چل کے تو یہ گئے تھے جی, ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا کہ کیا دیتے کہ یار ہم نے جو ماضی میں جو باتیں کی ہم اس کی جو ہے معافی مانگتے ہیں, ہم اپنا بیانیہ دفن کر رہے ہیں, ہم ایک نئے ریمکس بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور مطلب ہے کہ جو مطلب ہے کہ نہیں بنتا ہے مطلب ہے کہ جنت کی ٹکٹ سے لے کے یہودی ایجنٹ جو چیزیں ہوتی تھیں اس میں جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. ابھی مطلب ہے کہ ایک اگلی نہیں تو سوال تو میرا یہ تھا کہ کیا آپ کو کیا ہم کی اس مستقبل میں اس بات کی امید رکھیں, ہاں جو آپ نے بات کی ہے وقت آئے گا, آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہے, 7 رکنی کمیٹی ہے جو پولیٹیکل انگیجمنٹس کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, باقی کے ساتھ بھی. تو اگر ان کو ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکنسلیشن کی پالیٹکس کی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, یہ چور ڈاکو ہیں, ہم ساتھ کبھی نہیں. آپ کو تو وہ کہتے ہیں ویسے, ٹھیک ہے, کہتے رہے ہیں جی. اچھا اب اگر وہ آتے ہیں ہماری کمیٹی سے ملتے ہیں, بیچ میں غلط بیان نے کی, ایک مروت صاحب کہہ رہے ہیں مجھے زرداری صاحب فون نہیں کر رہے ہیں, کیسے مجھے بلاول صاحب فون نہیں کر رہے, ہم اتنے فارغ ہیں آپ لوگوں کو فون نہیں کر رہے, کیوں فون کر رہے ہیں؟ سیاست کے اندر نا ہر وقت ہر چیز ممکن ہوتی ہے. یہ ہم تو یاد دلاتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو, لیکن سیاستدان بھول جاتے ہیں. 2016-17 کی کیمپین ہوئی تھی, اس وقت بھی سارا کچھ ہم نے دیکھا, نون لیگ پیپلز پارٹی کی آپس میں لڑائی, اس کے بعد پھر کاف لیگ کے بارے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے رہے تھے, پھر ان کے ساتھ مل کر سیاست کے اندر سارا چلتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ, لیکن نہیں ہسٹری میں چلے جائیں تو کاف لیگ کی قیادت کے حوالے سے پی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو تھا وہ آپ کو بتایا نہیں, آگے بڑھتے. لیکن وہ تو شاید آپ سوال کر لیں, میں اسی پہ اسی کے جواب میرا جو میں ابتدائیے کے اندر گنڈی صاحب کو آپ کو یہ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں, میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ جو مولانا صاحب کی 4 یا 5 سیٹیں ہیں, 4 ٹھیک, وہ پی ڈی ایم جس کی وجہ سے بنی, اس ہم بحث میں نہیں جاتے. پی ڈی ایم پہلی بنی, اس کے اندر سارے اس کے بینیفیشری تھے, ہر پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی کسی نہ کسی شکل میں وہ بینیفٹ ہوئی. مولانا صاحب کو اب جب یہ نتائج آئے تو مولانا صاحب کے پاس 4-5 سیٹیں تو ہیں, تو مولانا صاحب کو اتنے برے انداز سے ان کو اگنور کیوں کیا گیا, اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. پی ایم ایل این والوں نے کیا کیونکہ وہ سر مار رہا ہے کہ میں یہ ایسی بات نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی سے پوچھیں, زرداری صاحب تو ان کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے. ہمیشہ مولانا صاحب, بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو ہمارے دوست ہیں, بات ہوتی رہتی ہے, کسی نے ٹیلی فون ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام آباد میں موجود ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ بھی آجائیں ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ, آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور میڈیا میں آپ سب کو دیکھتے ہیں, ماضی میں الائنسز بنے, ایم آر ڈی بنی, اے آر ڈی بنی, ایک ایجنڈے کے تحت بنی نا کہ یہاں تک پہنچیں گے, ایک سٹاپ ہے, اس کے بعد ہم آگے. اب پی ڈی ایم تو بنی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلال بھٹو زرداری صاحب نے پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں پی ڈی ایم بنی, اس میں وہ سربراہ بنے, پھر میں انہوں نے نکال دیا, ایم پی کو نکال دیا. ایک یہ تھا کہ حکومت کے خلاف تھی نا, وہ حکومت ختم ہو گئی, الیکشن آ گیا, تو کیا پی ڈی ایم ایک نشان پہ الیکشن لڑی؟ کیا پی ڈی ایم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑا؟ وہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی. آپ کہتے ہیں پی ڈی ایم تاحیات چلتی رہے گی. اگر یہ چیز تھی, ہم دعوت پہ گئے تھے, ہمیں چودھری شجاعت حسین صاحب نے بلایا تھا, ہم ادھر گئے ہوئے تھے, زرداری صاحب ہمارے پاس نہیں تھی, تو یہ چودھری شجاعت صاحب سے سوال کرے کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا ان کو؟ ہم تو اگر ہمارے گھر دعوت ہوتی تو شاید ہم بلا لیتے, یا کسی اور کے پاس اگر پی ایم ایل این کرتے تو ان سے پوچھتے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب تو مولانا صاحب پرائم منسٹر نامنیٹ ہونے سے پہلے ان کے پاس مولانا صاحب نے سوال مولانا صاحب سے پوچھا نا کہ کیا محترم نواز شریف صاحب سے آپ کا رابطہ, انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی مجھے کوئی مس کال نہیں ماری, کوئی مس کال نہیں ماری. جی چور صاحب. نہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کو اوپر کیا مجبوری تھی کہ آپ راتوں رات شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پر مان گئے؟ ورنہ اگر بلاول صاحب آپ کے امیدوار رہتے تو عین ممکن تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے, جیسے آپ نے سٹل اور ٹیسل حمایت کی ہے شہباز گورنمنٹ بننے کی صورت میں, پی ٹی آئی کہتی کہ جی ٹھیک ہے بلاول کی گورنمنٹ چلے, ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے, نہ اس کو گرائیں گے, ہز میجارٹی ول ناٹ بی ڈسٹرب. تو یہ آپ کو آپشن کیوں نہیں اویل ہوئی؟ چودھری صاحب آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے, اور جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہم نے اس میں فیصلہ کرنا تھا, اور اس میں یہ بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ ہم نے کسی سے بھی, اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور غالباً پی ایم ایل این کے ساتھ نے بات نہیں کرنی. جب وہ بات نہیں کر رہے تو ہم ان کے پیچھے نہیں دوڑ سکتے تھے. اور پھر جب کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی, کسی سے بات نہیں کرنی, انہوں نے کہا. کل پریس کانفرنس میں یو ٹرن آ گیا کہ ہم نے بات کرنی ہے, تو ہم نے کہا بات کرنی ہماری کمیٹی سے بات کریں. پھر آ گیا کہ نہیں ہم نے بات کرنی ہے
لیکن ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، باقی تمام جو ہے وہ زمزم سے دھل گئے، ان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کے ساتھ ایک بندہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ بیٹھنے ہی نہیں چاہتا، تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ بات چیت کرتے؟ اور ایک طرف ایک بندہ جو کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے پاس میجورٹی ہے اور وہ ہمارے پاس 2 دفعہ چل کے آئے کہ ہمیں ووٹ کریں، تو ہمارے پاس کیا آپشن تھی؟ یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے. آج بھی اگر بلاول صاحب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں پرائم منسٹر کے اور شہباز شریف صاحب بھی بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی میجورٹی نہیں ہے، پھر آپ کو الیکشن میں جانا پڑتا ہے. کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا؟ ہم نے بہت مشکل فیصلہ لیا ہے، لیکن آج آپ کے پاس جو نمبر گیمز ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور وہ نمبر گیم جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، ان کو ایک نیا رہبر رہنما مبارک ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک ان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جب رابطہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی. اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور ویسے وہ خود تو کہتے ہیں جی کہ میں فقیر آدمی ہوں، اور میں مطلب اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اب ان کی طرف سے کوئی آنے والے دنوں میں کچھ ہم توقع رکھیں کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان کو منا لیں؟ آج تک ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ منانے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں. وہ جب بھی انہوں نے مولانا صاحب کو انگیج کیا ہے تو مولانا صاحب بھی بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح ریجڈ نہیں ہے. مولانا صاحب بڑے فلیکسیبل ہیں، یعنی ان کی بات یہ ہے، اسی وجہ سے وہ ویل ریسپیکٹڈ بھی ہیں، ان کی بات بھی لوگ سنتے ہیں. اور فارمر پریزیڈنٹ جب ان کی شادی میں بھی گئے تھے تو دیکھا جس طرح بے تکلفی سے بیٹھے ہیں، اور وہ ایک اچھا باہمی احترام کا تعلق دونوں کے درمیان موجود ہے. تو اس تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملک میں جو اس ٹائم انتشار جو بڑھنے جا رہا ہے، اس کا خطرات سامنے آ چکے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جب ملک ملا ایک مشکل حالت ملا. 2008 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں بارودوں سے بھرا پاکستان دیا تھا، خود کش دھماکوں کا پاکستان دیا تھا، اغوا برائے تاوان کا پاکستان دیا تھا، ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان، لوڈ شیڈنگ تھی، وہ چیز معیشت تباہ تھی. اس کے بعد ہمیں جا کے اس ملک کو ایسے ایسے سنبھالنا شروع کیا، فلڈ آئے، سب کچھ ہوئے، ہم نے وار آن ٹیرر بھی لڑی، سب کچھ کیا. آج پھر ملک کے کرائسس میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو رول پلے کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو ایک ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. اگر وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ ہم سب کو جو ہے وہ لے. ہم یہ نہیں کہیں کہ یار اگر آج ہمیں حکومت نہیں مل رہی ہے تو ہم نے زمین پتہ نہیں گرم کرنی ہے، اور پتہ نہیں زمین تو اب ٹھنڈی ہونی چاہیے. الیکشن گزر گیا، اب تو ٹھنڈ کی طرف جائیں. ایسی برف باری کا سیزن گزر چکا ہے، برف باری بھی دیکھ لی ہے اور وہ چیزیں بھی دیکھ لی ہیں. اپنے الیکشن میں بہت زیادہ برف باری بھی ہوئی تھی. تو لہٰذا جو ہے ان کو مولانا صاحب کو اپنی چیزوں کا پتہ تھا. جب انہوں نے جو حکومتیں کی اس میں سب کچھ پتہ تھا. ان کو پتہ میں الیکشن ہار رہا ہوں تو کبھی وہ دہشت گردی، کبھی برف باری، کبھی کیا، الیکشن مت کریں، ڈیلے کریں، تو اس طرح جاتے. لہٰذا ہم تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ ریکنسلیشن کہتے ہیں ملک آگے بڑھے. ملک آگے بڑھنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے ملک کے متعلق سوچنا ہے، اگر آپ نے ذات کے متعلق سوچنا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس ملک سے، تو پھر بڑا مشکل کام ہوگا. اچھا کنی صاحب، پلاننگ ہے بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے؟ لگتا ہے ابھی تو سچ تو دیکھیں، ابھی تو وہ دیکھیں، ابھی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تازہ ان کا بھی ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، رومانس نہیں ہوا جی، ملاقات ہوئی ہے. اچھا سنیں، ابھی کوئی اتحاد نہیں ہوا. راضی کر لیں گے، فکر نہ کریں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ ایک تجربہ ہونے جا رہا ہے بیکاز آف پاکستان پیپلز پارٹی، کرٹسی ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. خابر ڈومن صاحب جی میں چوہدری صاحب آ رہا ہوں، کافی وقت ہے ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ ایک 80 سیٹوں والی ایک مائنارٹی گورنمنٹ بنے گی. آپ لوگ یہ کہ آپ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے، جہاں تک ہمیں سمجھ آئیے، کہ آپ ٹریجری بینچز پہ اوپر بیٹھیں گے، لیکن آپ لوگ جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. فار آل کسی بھی زاویے سے دیکھیں، فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی جو اسٹرینگس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوگی. کوئی بھی لیجسلیشن ہونی ہے، کوئی قانون پاس ہونا ہے، بڑا یا چھوٹا، کوئی بڑا پالیسی میکنگ کا فیصلہ ہونا ہے، وہ انٹل انلیس پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کرتی کہ ہم نے اس کے حق میں جانا ہے، اگینسٹ جانا ہے، وہ پاس نہیں ہوگا. تو مجھے ایک لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو استحکام دینا ہے، پارلیمان کو استحکام دینا ہے، تو آپ یہ ذمہ داری لینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے وہ پہلے کہا کہ 16 مہینے جو ہماری حکومت تھی، آپ نے اللہ کے فضل سے جتنا میں کریٹیسائز کیا اور گورننس کی ایشو پہ کی، اور پی ایم ایل این بھی کہتی تھی کہ اتحادی جماعتوں کی وجہ سے ہم کھل کے فیصلہ نہیں کر سکتے، وزارتیں ایسی ہیں، وزارتیں ویسی ہیں. اس سب ہم نے کہا کہ آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ساری وزارتیں لے لیں، پرائم منسٹرشپ لے لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ ایسی لیجسلیشن کیوں لے کے آئیں گے کہ جو غلط ہوگی؟ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے وہ لیجسلیشن لے کے آئیں. ہمارے 2008 میں سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، لیکن تمام لیجسلیشن ہم نے یونینیمسلی پاس کی. 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، کیا کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، یونینیمسلی کیا.
تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا. کافی گالی تھی آپ لوگوں کے ساتھ, پھر بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. میجورٹی سمپل میجورٹی تھی آپ کا. نہیں ہماری پارٹی کے پاس, اپنی پارٹی کی نہیں تھی, لیکن ہمارے ساتھ وغیرہ ساتھ تھے. نہیں ہمارے ساتھ دیکھیں, ہمارے ساتھ پہلے پی ایم ایل این تھی, اے این پی بھی تھی, آزاد ارکان بھی تھے, فاٹا کے تھے. لیکن اب ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی ان دیٹ ٹرمز. وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن آپ کے ساتھ وہ کابینہ کا وہ پارٹیز حصہ بن گئی تھیں, جو جس کی وجہ سے پھر آپ کے پاس سمپل میجورٹی بن گئی تھی. اچھا چوہدری صاحب, میں ایک چھوٹا سا شارٹ سنا لوں پہلے. خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ان کی رشتہ داری بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. وہ کس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی والے نہیں کابینہ کا حصہ بنیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت پریشانی رہے گی حکومت جانے کی. سنیں ذرا. پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جی ہم جو مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے نیچے سے قلین کھینچ سکتی ہے؟ یہ رسک ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ رسک ہر وقت رہے گا. نہیں, ہم غلط مطلب ہے کہ ایسے نہیں کریں گے کہ ہم بلیک میل کریں گے. ہم بلیک میلنگ والی پالیٹکس نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی پارلیمنٹ کو نہیں ویسے کریں گے. لیکن وہی بات آ گئی نا کہ اب یہ آپ نے یہ کلپ سنا ہے, اب ماضی میں 16 مہینے کے کلپس میں ان کو کیا خدشات تھے, ہمیں بھی خدشات تھے, ان کو بھی خدشات تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ اب دیکھیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو الیکشن کمپین چلائی کسی شاید پولیٹیکل لیڈر نہیں چلائی ہوگی اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ. اگر ہم اس مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرتے ہیں 10 نکاتے مینیفیسٹو کو, تو ہم اتحادی جماعت بن کر نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. ہم اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو کریں. اب آپ ان کو آپ میری طرف سے اس میڈیا کے ذریعے یقین دلا دیں کہ ہم کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کریں گے کہ جس سے ان کی حکومت ڈیریل ہو. یہ خود اچھی طریقے سے حکومت چلائیں, ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس ہے, اتحادی جماعتوں کو جانا ان کا کام ہے, اور اچھی طریقے سے چلائیں گے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. فکر نہ کریں. چوہدری صاحب آپ سوال کر لیں, چند ایک کلیریفیکیشن ہیں جو کنڈی صاحب سے لے رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے. جی چوہدری صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب, آج سندھ میں ایک بہت بڑا ایجیٹیشن کا جلسہ ہوا ہے اور سارے لوگوں نے دھاندلی کا شور مچایا. ادھر اسلام آباد میں ایک پارٹی نے 100 کے قریب اپنے کینڈیڈیٹ ود فارم 45. تو جب الیکشن اس حد تک فراڈ اور ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہوں تو ملک میں سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اگر آج سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے تو کون سی جماعتیں کریں اور کتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, ماضی میں کتنی جیتی ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی جب ہماری پریس کانفرنس ہوئی اس سے پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں الیکشن پہ بہت سے خدشات ہیں. ہماری جب CC ہوئی تھی اس میں چاروں صوبوں کے لوگوں نے جو ہے خدشات کا اظہار کیا, ہمارے کینڈیڈیٹس نے کیا, میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, اور ہم نے ہمیشہ ہاتھ باندھ کر ایسے الیکشن کمیشن کہا ہے کبھی زندگی میں اس عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن بھی تو دے دو. اب ہمارے خدشات ہیں الیکشن پہ, اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں نہیں ہرائی گئی. ہمیں خدشات ہیں کہ باقی جماعتوں کو بھی خدشات ہے کہ ہمیں سیٹیں ہرائی گئی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہے جو بھی سیٹ پہ آتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں کرانا. کوشچن مارک ہونے چاہیے تاکہ ہم یہاں سے جائیں, ہمارے اوپر تاریخ جو ہے وہ ہمارے خلاف سیاہ باب لکھتی رہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا. ریزرویشن تو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, PTI کو بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہیں. سندھ میں جو آپ کہہ رہے ہیں جماعتیں ہیں, لیکن سندھ میں وہ جماعتیں جنہوں نے کی ہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں کہ GDA نے کی ہیں. GDA پہلے کتنی سیٹیں تھیں, آج کتنی سیٹیں ہیں. ہم نے ہمیشہ رولر سندھ جیتا ہے. اربن ہمیشہ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے 17 سیٹیں MQM جیت گئی ہے. کس طریقے سے جیتی ہے وہ مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں. پچھلے دنوں فیصل والا صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام اسی چینل پہ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا بس ہمیں اور ووٹ نہ دیں, بس یہ کافی ہمارے بدہضمی ہو جائے گی. ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں کنڈی صاحب سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک بڑا معمہ ہے وہ 25 مئی کا, آپ کو پتا لانگ مارچ وہ جو اس PTI نے پلان کیا, اور اس کے بعد PMLN کی طرف سے ایک آئی تھی. ہم تو بس فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے ریزائن کر دینا. شہباز شریف صاحب نے, وہ تقریر بھی تیار ہو گئی تھی, سارا کو جو طے ہو گیا تھا. پھر جب لانگ مارچ کا اناؤنس ہوا, ہم نے کہا جی ہم تو بالکل ایسا مطلب کہ زور زبردستی تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ, آپ کی پارٹی آن بورڈ تھی اس ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر, کیونکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر تیار تھی, وہ تقریر
محترم نواز شریف صاحب نے اپروو بھی کر دی تھی اور وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے تھے، کیونکہ کل مولانا صاحب نے اس جو دعوے کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو تردید کی ہے، انہوں نے جی یہ بات کسی جگہ پہ کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب کو نکال دیں، مجھے پتا ہے آپ تھوڑا سا غصے میں. نہیں میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ نہیں، مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ احتیاط کر لیں. اچھا نہیں، اچھی بات ہے. تو ریمکس کوئی گانا بھی بنا لیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ مولانا آ رہا ہے، ایک دفعہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مولانا آ رہا ہے پہ ناچیں گے یا نقد کوکے پہ ناچیں گے، اب کیا کریں گے؟ نیا ریپ آ جائے گا. تو آپ لوگ اس کے اوپر آن بورڈ تھے، وہ استعفیٰ دینے کی تقریر کی تیاری یا ان کا ایک؟ دیکھیں ہماری یہ خواہش تھی کہ جیسے عدم اعتماد کامیاب ہو اس کے بعد جو ہے وہ ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں. عدم اعتماد تو اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر بن چکے تھے اسلام آباد سے، اور پھر لاڈلے نے تو پھر خواہش کا اظہار کیا میں اعتماد کا ووٹ لینے اور مجھے کل ہی کل ووٹ دلواؤ. جیسے ہوا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس ممبروں کو لایا گیا اور اعتماد کا ووٹ دیا. لیکن جو عوام نے فیصلہ کرنا تھا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا، وہ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن میں ہو چکا تھا. اس کے بعد جب عدم اعتماد آئی، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو ہے الیکشن جو ہے ہو جانے چاہیے اسی وقت. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے، آپ کی پارٹی آن بورڈ تھی اس حوالے سے؟ ہم تو پہلے دن سے کہتے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. نہیں کہ تقریر تیار ہو گئی تھی. نہیں ایسے کچھ نہیں ہے کہ تقریر تیار ہو چکی تھی، تقریر کریں گے اور یہ چیزیں ایسا کوئی ایسی چیز. اچھا میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا چوہدری صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے فارم 45 اور کچھ اسکرین شاٹس جو ہے ٹیلی ویژن کے نتائج کے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے ہیں، وہ تو یہی یعنی اپنا الزام عائد کر رہی ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے، بہت میسو بریکنگ ہو گئی ہے، ہمارے 100 کے قریب امیدوار جو تھے وہ ہو گئے ہیں. تو میں نے پوچھا تھا آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے، تو کے پی کے میں جہاں پر وہ ان کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے تو وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی؟ باقی جو تینوں صوبوں میں ہوئی ہے دھاندلی. دیکھیں پہلی بات تو ہے نا کہ مولانا صاحب کو بقول ان کے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی اور کے پی کے، نہیں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. نہیں کے پی کے میں ہوئی ہے نا جی. تو کے پی کے میں بینیفیشری کون تھے؟ جیتے کون ہیں؟ پی ٹی آئی. تو اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا یا ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا تو کس نے ڈالا؟ پی ٹی آئی نے، جس کے پاس رات کو بیٹھے ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم ہارے ہیں وہ غلط ہے. ہم جو کہتے ہیں الیکشن میں ہوئی ہیں چیزیں، مطلب ہے کہ ہمارے پاس بھی ثبوت موجود ہیں، باقی جماعتوں کے پاس بھی ثبوت موجود ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی. ہم تو کمپائل کر رہے ہیں چیزیں، ہم اپنا وائٹ پیپر بھی ایشو کریں گے، ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے، بتائیں گے عوام کو. وہ بیلٹ پیپرز نکلے تھے وہاں سے کچھ، مطلب کوئی میں نے دیکھ رہا تھا ویڈیو پر ٹویٹر پر، وہ سچ ہے کہ بیلٹ پیپر دکھا رہا ہے کہ پوری ایک اس میں کوئی اس میں سے چیزیں نکل رہی تھیں. اگر ان کے پاس ہیں تو دیکھیں، اگر انہوں نے بیلٹ پیپر دکھائیں اور چیز غلط ہوئی ہے تو غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ مجھے غلط جتوائے گا تو غلط ہے. نہیں یہ فارم 45 اصلی ہیں نکلی ہیں؟ کچھ فارم 45 اصلی ہیں، کچھ نقلی ہیں. کس پہ پکوڑے کھائیں گے، کس پہ سموسے کھائیں گے ابھی. اور مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں قاسم سوری کا فیصلہ آخری دن تک ہوا؟ نہیں ہوا. کبھی دنیا میں آپ نے سنے کہ 50,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیے ہوں؟ یہ تو گینس بک آف ورلڈ. صاحب پلیز سوال کریں. نہیں ابھی پہلے سوال کا جواب تو آپ لینے نہیں دیتے. نہیں پلیز سر، میں چپ کر گیا. وہ 26 مارچ کو ان سب کی لیڈرشپ کو بلایا تھا کہ بھئی وہ جو آج کا پرائم منسٹر جو ہے، یعنی اس وقت جو بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں میں ایڈوائز کرتا ہوں اسمبلی توڑ دیتا ہوں، آپ عدم اعتماد واپس لے لو، ختم کریں، بعد کو الیکشن میں چلے جائیں. اس وقت تو آپ ان کے گلے پڑ گئے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ بعد میں استعفیٰ دینے لگے تھے، وہ یہ کرنے لگے. یہ سارے ڈکوسلے ہیں. یہ 2 سال انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے. یہ حکومت جو چل گیا تھا کہ مجھے عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں کریں. اب دیکھیں کہ اب کل جو 2 اتحاد تو نہیں ہوا، جو 2 پارٹیاں ملی ہیں، ایک کہہ رہا تھا کہ باجوے نے عدم اعتماد کروایا ہے، دوسرا جو باجوہ تھا اس کی سفارش کر رہا تھا کہ آپ اعتماد نہ کریں، ہم الیکشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو کون سچا ہے؟ پہلے یہ فیصلہ تو کروا دیں دونوں میں سے. بڑا اہم سوال ہے. اچھا گڈی صاحب یہ بتائیے گا، چلے آپ کی تو پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے نئی حکومت لینی. نواز شریف صاحب جو ہمارے تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا اقتدار نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت ملک ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہے، اکنامکلی، آپ سیکورٹی وائز، ہماری فارن پالیسی اینڈ آل دیٹ. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، مطلب اس وقت اگر کہا جائے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ایکسپیرینس پولیٹیشین ان آل ٹرمز، ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو ان کا مطلب پلیٹ میں رکھ کے آپ نے دے دیا کہ یہ لیں، تو میاں صاحب نے کیوں اگنور کر دیا؟ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. میں نے اب آپ دیکھیں، اب جب ابھی سچویشن میں ہوں گے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہیں ملک کی بات کرتے چیزیں، ہم نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی کہ ہم حکومت میں آتے. نہیں میں سمجھ آ گئی، مطلب انکنڈیشنل سپورٹ آپ نے کر دی کہ جی آپ اپنا پرائم منسٹر بنا لیں. میں اس کا وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پی ایم ایل والے بتائیں گے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟
मेरी असेसमेंट ये कि उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब को चाहना चाहिए। मरियम साहबा को उन्होंने सीएम का कैंडिडेट बना दिया। उनका प्रोडक्ट है, वो बनाए जिसको बनाना चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट है हम जिसको सिंध का और बलूचिस्तान का सीएम बनाना चाहें। किसको बनाना चाह रहे हैं? आपसे मशवरा करेंगे। चलें कुंडली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ज़ाहिर है पाक सियासत के अंदर आप जिस तरह से जिस तरह हचकोले खा रही, अल्लाह करे इसके अंदर ठहराव आ जाए और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। इसी में हम सब का भला है, क्योंकि जिस अंदाज से ये टूट फूट चल रही है, अगर यही काम जारी रहा तो जिस अंदाज से पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी मसाइल हैं, ज्यादा मुश्किलात हमारे लिए हो जाएंगी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।